الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج 29ویں شب رمضان 1438 ہجری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان پہنچ گیا. قرآن مجید آج مکمل ہوا ہے. اس تکمیل قرآن کے موقع پر کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ہر موقع پر جگہ پہ ہوتی ہے. تکمیل قرآن کے موقع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سال کا یہی وقت، یہی ممبر، یہی جگہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں اس جگہ پہ آ کے بیٹھا تو ایک صاحب اس طرف سے چل کے میرے پاس آئے اور میرے کان میں آ کے کہا کہ آج مختصر نہیں چلے گا. ہنستے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج مختصر نہیں چلے گا، آج طویل آپ کی گفتگو چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو غریب رحمت فرمائے، قبر میں گھڑے ان کا اللہ جنت کا باغیچہ بنائے. وہ صاحب بھائی عبداللہ مکی صاحب تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس موقع پہ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. کسی کو کچھ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے تو یاد ہے ذرا کہ وہ میرے پاس آ کے میرے کان میں کہہ رہے تھے. غالباً اس سے پہلے بھی ایک رات یہاں آیا تھا، پچھلے سال 2 مرتبہ آخری شبوں میں آنا ہوا تھا. گمان ایسے ہے کہ 23ویں شب کو آیا تھا تو مختصر کو بیان کیا تھا، مختصر گفتگو کی تھی. تو 29ویں شب کو میرے کان میں آ کے کہہ رہے، بالکل یہاں نزدیک آ کے سے کہہ رہے تھے کہ آج مختصر نہیں چلے گا، آج آپ کے پاس وقت ہے. تو یہ ان کی یاد اللہ تعالیٰ کو خیر عطا فرمائے. یہ انہیں کا صدقہ جاری ہے جو ہم یہاں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
اس بات کو یاد رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ مختصر چلے گا کہ طویل چلے گا. اس بات کو یاد رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو گیا نا کہ آپ بتائیں کہ مختصر کہ طویل. کل تو ویسے بھی اتوار کی صبح ہے، چھٹی کا دن ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان کے جانے کے لیے اب یہ کہنا کہ 1 یا 2 دن باقی ہیں تو یہ بات بھی گئی. اب تو کہا جائے گا کہ چند گھنٹے باقی رہ گئے رمضان کے جانے، چند گھنٹے باقی رہ گئے. جب بات دنوں سے نکل کے گھنٹوں میں آتی ہے تو دنوں کا تذکرہ نہیں کہا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے 24 گھنٹے دیے گئے ہیں، 48 گھنٹے دیے گئے ہیں. 48 گھنٹے اور 24 گھنٹے کو کوئی 2 دن اور 1 دن نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے 48 سے 24 گھنٹے دیے ہیں. تو اب رمضان کے رخصت ہونے کے لیے بھی چند گھنٹے باقی رہ گئے، چند گھنٹے باقی رہ گئے. اور آج کی رات، آخری رات جس کے اندر اس کا کبھی امکان موجود ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ایک رات عطا فرمائی مسلمانوں میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کی یہ ادا پسند آئی. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ رات عطا فرما دی کہ اب 1 رات کی عبادت کرو گے 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اللہ کو اجر عطا فرمائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کس چیز کا نام ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان روزے رکھنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. رمضان کے جب روزے اللہ نے فرض فرمائے اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم سے پہلی امتوں نے بھی رکھنے ہیں روزے. تمہیں تو شاید ایئر کنڈیشن مسجدیں مل جائیں گی، موٹے موٹے مصلیاں مل جائیں گے، ٹھنڈے پانی مل جائیں گے، بہترین پنکھے مل جائیں گے، تمام سہولتیں مل جائیں گی. ذہن میں رکھنا کہ تم سے پہلی امتوں میں تو پتھریلی زمینوں پہ لوگ سجدے کیا کرتے تھے، سنگریز پتھروں کے اوپر لوگ سجدے کیا کرتے تھے، وہاں کے موٹے موٹے مصلے نہیں ہوتے تھے. ان لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں. اگر تم روزے رکھو گے تو بہت بڑا کوئی احسان نہیں ہوگا، پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو بیٹا باپ کی بات مان لیتا ہے، جو بیٹا باپ کی اطاعت کر لیتا ہے، 5 بچے ہوں کہ 8 بچے ہوں، باپ اس ایک کو کہتا ہے کہ یہ میرا اچھا بیٹا ہے، میرا فرما بردار بیٹا ہے. ابا کہتے ہیں مجھے اس سے محبت زیادہ ہے، اس لیے اس نے میری بات مان لی ہے. ایمان والو تم روزے رکھ لینا، تم روزے رکھ لو گے تو تم اپنے رب کی بات مان لو گے تو لعلکم تتقون، تم بھی اچھے بندے بن جاؤ گے اپنے رب کے. اس کا ترجمہ اکثر حضرات کیا کرتے ہیں لعلکم تتقون، تم لوگ نیک بن جاؤ. میں آج کے اندر کا نیک بننا تو بہت بڑی بات ہے. کچھ اچھے بچے تو بن جائیں، اچھے بندے تو بن جائیں، بزرگ بننا، نیک بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، یہ تو بڑا اعلیٰ درجے ہیں. اچھا بندہ تو آپ کے دکھا دو پہلے رب کریم. اللہ نے یہاں کتب علیکم الصیام روزے فرض ہونے کا حکم دیا. ابھی رمضان کا تذکرہ نہیں آیا، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں یہ اللہ نے بتا دیا. اور دوسرا اللہ نے رمضان کو مہینے کا نہیں بتایا کہ 1 مہینے میں فرض کیے گئے، یہ بھی نہیں فرمایا بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن، چند مختصر سے دن ہیں. ایام کہتے ہیں دنوں کو اور معدودات کہتے ہیں ان دنوں کو جن کی گنتی کی گئی ہو. اللہ فرمایا دیکھو گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن. ان گنتی کے دنوں میں روزے رکھ لینا تو اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ گے. تو متقی بننے کے لیے کوشش میں لگو گے، اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ گے. اس کے روزے
اب نہ روزے کی فرضیت میں رمضان کا تذکرہ آیا، نہ روزوں کی تعداد میں رمضان کا تذکرہ آیا، یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے رمضان کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں اگر کوئی بیمار ہو تم میں سے یا کوئی سفر میں ہو تم میں سے تو اس کو اجازت ہے، اس کو رخصت ہے، تو اسے چھوڑ دے اس وقت میں، جب صحیح ہو جائے تو بعد میں رکھ لے۔ یہ اللہ جب رمضان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے پھر رمضان کیا ہے؟ مہینہ تو رمضان کا ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا آپ نے، لیکن آپ خالص روزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، رمضان کو نہیں بیان فرما رہے ہیں۔ جی اللہ رب کریم نے بتایا، فرمایا کہ دیکھو روزوں کی فرضیت ایک مستقل الگ معاملہ ہے۔ رمضان کا معاملہ، مہینے کا معاملہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ رمضان کے اندر روزے رکھے جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان اور روزے دونوں ایک چیز بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان الگ چیز ہے، روزے الگ چیز ہے، یہ دو وجود ہیں، دونوں کے وجود ہیں۔ حدیث میں بھی اس مضمون ثابت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ قیامت کے دن روزوں کو وجود عطا فرمائیں گے، رمضان کو وجود عطا فرمائیں گے، دو الگ الگ وجود ہیں۔ پہلا وجود روزوں کا وجود، روزوں کی بات مکمل ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ایسے وجود ہے، اس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا مسلمان جو غفلتوں کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ نہ وہ اللہ کا مزاج سمجھا ہے، نہ رسول اللہ کا مزاج سمجھا ہے، نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ اللہ کریم نے رمضان کے روزوں کا معاملہ الگ ذکر فرمانے کے بعد اب آغاز فرمایا اور ہاں دیکھو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، شہر رمضان، فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کی بھی سنو، یہ مہینہ کیا ہے؟ فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، سمجھ لو اس بات کو، اس میں روزوں کی فرضیت ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس رمضان کو وہ تمام مہینوں کا جو سردار بنایا ہے، اس کی وجہ سنو، اصل اس وجہ سے سردار نہیں بتایا کہ تم اس میں روزے رکھتے ہو، اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو کیا اس کی سرداری ختم ہو جائے گی؟ کیا تمہارے روزوں سے اس کی سرداری نہیں ہے؟ اس کو جو ہم نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اس رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا، اور اس میسج کے ذریعے سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کر کے اس مہینے کو مہینوں کا سردار بنا دیا، تو جو انسان اپنی ذات کے اوپر اس قرآن کا وصول لے لے گا، اس قرآن کو تھام لے گا، اپنے سینے سے لگا لے گا، اللہ اس کو انسانوں کا سردار بنا دے گا، اس کو بھی اللہ انسانوں کا سردار بنا دے گا۔ اور وہ آپ دیکھیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلا، اور کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی انبیاء نے، کوئی آگ میں ڈالا گیا، کوئی آگے سے کاٹ دیا گیا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی فرعون کے لشکر سے آگے آگے بھاگا، کیسی کیسی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی پیغمبروں نے، لیکن اللہ کے کریم نے جب قرآن مجید کا معاملہ آیا تو تمام پیغمبروں کے سردار کو قرآن مجید عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہو گیا کہ اب تو میرے اس مقدس کلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا، اللہ قیامت تک اس کو بلندیاں مرتبے عطا فرمائے گا، ترقیاں ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ تو رمضان کا مہینہ، اللہ یہ قرآن کو آپ نے دیا، اس قرآن سے ہمیں ملے گا کیا؟ اس قرآن سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اتنی چیزیں فرمایا ارے یہ ہدایت ہے، ہدایت
ہم جب سنتے ہیں نا ہدایت کے لفظ کانوں میں جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے، دین کی سنتے ہم پڑھ لیں گے تو نماز سمجھ میں آ جائے گی، ہمیں دین سمجھ میں۔ ہدایت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے دعا کی جائے اس کو ہدایت دیتے، مطلب یہ کوئی بہت ہی کوئی اللہ والا بن جائے۔ نہیں، ہدایت للناس کہا ہے۔ اگر ہدایت انسانوں کے لیے نہیں، ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی، ہدایت للایمان کہا جاتا، ہدایت للمؤمنین کہا جاتا، ہدی للمسلمین کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن کریم ایک ایسا انعام اللہ کو دے رہے ہیں، جو اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ کسی بھی گمراہی کے اندر پڑا ہو، وہ دنیا کے کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اللہ اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کو کافر سے اکرام کر لے گا، اللہ اس کو اسلام کی ملازمت عطا فرما دیں گے، مسلمان اس کا قرآن کا اکرام کر لے گا، اللہ اس کو دنیا برکت اور عنایت سے نواز دیں گے۔ یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کی ہدایت کو کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ کوئی نئی دکان کھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن خانی کرا ہے، کیوں کرا ہے؟ کوئی نیا مکان بناتا ہے، یہ قرآن پڑھوا لیجیے۔ کوئی نئی فیکٹری لگاتا ہے، قرآن مجید پہلے میں چاہتا ہوں قرآن کو آ کے پڑھ لے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہدی للناس۔ اللہ کہہ رہے تھے نا، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یہ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہر موقع پہ ہدایت ہے، ہر قدم پہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی اردو کے اندر کیا جاتا ہے رہنمائی ہے۔ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے، اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ کاروبار کے معاملے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، اور آپ کی پریشانی ہے، بیماریوں کے مسائل ہیں، کون سی چیز بتائی جاتی ہے تو ان کی رہنمائی کرتی ہے؟ ہر ایک یہ بتائے گا قرآن کی یہ سورت پڑھ لیں، قرآن کی یہ آیت پڑھ لیں، قرآن کا یہ لفظ پڑھ لیں، قرآن کا یہ صفحہ پڑھ لیں، ہر ایک کو قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ معلوم ہوا کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہوگی اس کے لیے بھی قرآن رہنمائی کرے گا، جب کسی ماں کا بچہ نافرمان ہوگا اس بچے کے لیے اس ماں کی رہنمائی قرآن کرے گا، جب کوئی بزنس مین کاروبار میں جائے گا اس کی رہنمائی قرآن کرے گا، جب کوئی تاجر دکان پہ جائے گا اس کی رہنمائی قرآن کرے گا، جب کوئی اپنی کمپنی اور فیکٹری میں جائے گا اس کی رہنمائی قرآن کرے گا، جوان بیٹی کو گھر سے رخصت کیا جائے گا اس کی رہنمائی قرآن کرے گا۔ قدم قدم کے اوپر جس اسپیڈ میں آپ جائیں گے، اگر آپ قرآن کے ساتھ تعلق والے ہیں تو یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور آگے اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا کہ اس کی رہنمائی چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا کیا ہو جائے؟ حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن کے پیچھے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں امامت میں۔ کیوں نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے کھڑا ہوں تو پیچھے کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں کوئی پائلٹ صاحب کہتے ہیں میں جہاز بناتا ہوں تم پیچھے ہو میں آگے کھڑا ہوں گا؟ کوئی نہیں کہتا۔ ایک حافظ قرآن کیوں آگے کیا ہوگا؟ ہدی للناس، اللہ فرماتا ہے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور فرمایا عجیب بات ارشاد فرمایا اس کی رہنمائی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، بلکہ بالکل واضح واضح یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، واضح واضح رہنمائی کرے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کوئی کسی خاندان کا ہو، کوئی کتنی کی دولت والا ہو، کتنی کی شہرت والا ہو، اللہ کی رہنمائی اور ہدایت اس کو اس وقت نظر آتی ہے جب وہ کسی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ کسی کے پاس لاکھوں لوگوں کے پاس جائے گا لیکن اس کو یقین ہوگا اس بات کا کہ رہنمائی ملے گی تو کسی قرآن پڑھانے والے سے اسی کے بعد جا کے کہے گا حافظ صاحب دعا کر دیجیے، حافظ صاحب کو وظیفہ بتا دیجیے، حافظ صاحب کو رہنمائی کر دیجیے۔ حافظ صاحب کیا چیز ہے؟ اصل تو حافظ کے دل میں وہ اللہ کا کلام مقدس ہے، جس کلام مقدس کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ انسانوں کو تمہاری رہنمائی کے لیے رہنمائی اس کلام سے حاصل کر لے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرما گئے، صحابہ کو ایک عجیب حال ہوا، عجیب طریقے سے
صحابہ رو رہے تھے، ساروں کا نام تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اس دن ہم پہ غم کا ایسا حالت تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سنہ لیالیا، کہنے لگی کہ ہم پہ غم یہ کیفیت تھی جب میرے ابا کی دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم کی ایسی کیفیت تھی اگر اس غم کو اٹھا کے دنوں پہ ڈالا جاتا تو دن رات کے اندر تبدیل ہو جاتا، دن رات میں تبدیل ہو جاتا، اتنا غم تھا اس وقت میں۔ ان حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں نہیں سن سکتا، میں یہ سن نہیں سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گا تو یہ کہے، اگر کسی نے یہ کہا تو میں اس کو مار دوں گا، اس سے میری لڑائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اقدس کے قریب پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیشانی پہ بوسہ دیا، رو رہے تھے، آنسو جاری تھے، پیشانی پہ بوسہ دے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں سن لو سن لو، جو لوگ عبادت کرتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولا جو لوگ بڑے خوف سے سننے کی بات سمجھنے کی بات ہے، کہنے لگے جو لوگ عبادت کرتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن لیں، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سن لو جو لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کی، اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ یہ مت سمجھنا کہ نبی کا وجود تمہارے درمیان ہوگا تو تم عبادتیں کرتے رہو گے اور عبادتوں کی لذتیں لیتے رہو گے، اور جب نبی کا وجود تم سے رخصت ہو گیا تو تم سمجھو کہ اب عبادتیں ختم ہونے کا نہیں نہیں نہیں۔ لہذا یاد رکھو اس بات کو، جو ان کی عبادت کرتے تھے انہوں نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیوں ہر نبی نے یہی سکھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ تو میرے دوستو اب سنو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے اور ہر موقع کے لیے ہے۔ اے لوگوں سن لو، جو روزوں کی وجہ سے عبادت کرتے تھے روزے چلے گئے، روزے ختم ہو رہے، جو رمضان کی وجہ سے عبادت کرتے تھے رمضان گیا، رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان چلا جائے گا، جو اللہ کو سمجھ کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے عبادت کرتے ہیں وہ یاد رکھیں اللہ کل بھی اللہ تھا، اللہ آج بھی اللہ ہے، اور اللہ آئندہ بھی اللہ ہوگا، اللہ ازل سے ہے، اللہ ابد تک رہے گا۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو، اس کے لیے نہ روزہ ہے نہ رمضان ہے، اللہ موجود ہے، وہ آج بھی ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے بعد بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا پکڑنا بہت خطرناک پکڑنا ہوگا، بہت خطرناک پکڑنا ہوگا۔ ہاں ابھی ہم کہہ رہے ہیں، ابھی ہم بولتے ہیں کیا ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، ہمارا اعتکاف ایسا، اعتکاف میں اتنے ہزار کا میرا یہ کلمہ ہو گیا، اتنے ہزار کی میری یہ تسبیح ہو گئی۔ ارے آپ عید کے بعد کرنا تو پھر نماز سمجھا جائے گا، ابھی تو شیطان بند ہے، میدان خالی ہے، ابھی تو اپنی پہلوانی کیا دکھاتا ہے، میں نے ایک دعا مانگ لی، میں نے ایک عبادت کر لی، میں نے یہ روزے رکھ لیے، ابھی کیا پہلوانی، پہلوان کا پہلوانی، پہلوان کی پہلوانی تو اس وقت بدل کرتی ہے جب وہ میدان میں اترتا ہے، اس کے مدے مقابل کوئی ہوتا ہے، ابھی شیطان بند پڑا ہوا ہے، ابھی عبادت خود وقت ہو رہی ہے۔ عید کے بعد جب شیطان میدان میں ہوگا پھر پہلوان بن کے اترنا، اور پھر شیطان کو فجر کی نماز میں جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، اے ایمان والو سن لو نماز نیند سے بہتر ہے، اور تمہیں شیطان کہے گا سو جا سو جا سو جا، اس وقت اس کو کہنا کہ شیطان مزدور بھاگ یہاں سے، تیرے ساتھ میری کشتی، تیرے ساتھ میری لڑائی، میں عبادت کا پہلوان بنا ہوں اور نماز پڑھنے مجھے جانا ہے، پھر یہ مسجد کی آواز ہوگی تو آپ مسلمان کو لانے کا قابل ہوگا۔ ابھی تو ہر گھر سے فجر کی اذان سن کے لوگ نکل رہے ہیں، جس گھر سے جو نہیں نکلتا
تو اس کو ڈر ہوتا ہے پڑوسی کیا کہیں گے آج فجر سے آپ نظر نہیں آئے، مزہ تو عید کے بعد ہوگا، اصل تو کام اب شروع ہوا ہے۔ یہ تو مہینہ کا مضبوط بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے روزے رکھنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، روزے رکھنے سے اللہ کے اچھے بندے بنتے ہیں، تراویح پڑھنے سے مشقت ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، اصل تو کام اب شروع ہوا ہے، اب شروع ہوا ہے۔ اور اللہ نے جب کھلایا، اللہ نے جب کھلایا تو کہا کہ ابھی نہیں، ابھی تم تیار ہو، ابھی تمہیں میں پہلوان بناؤں گا۔ اس لیے شیطان کو اٹھا کے بند کیا کہ جب ان کی تیاری کا زمانہ ہے، جب ان کی تربیت کا زمانہ ہے، جب ان کی ٹریننگ کا زمانہ ہے، تو شیطان اس وقت نہیں تم کچھ کہنا ہے، ان کو ٹریننگ کرنے دو، ان کو تربیت لینے دو۔ جب عید کا دن آ جائے گا، اب کیا تمہیں شیطان کی اجازت ہے، تم بھی جا کے دیکھ لیں میرے بندے کیسے کیسے تیار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اعلان کر چکے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں نے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ اب شیطان کو مقابلے میں لڑ، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے کتنی رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ ہم رمضان کو بھول جاتے ہیں، روزوں کو بھول جاتے ہیں، اور عید کے بعد ہم اپنے اپنے چکروں میں لگ جاتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ بدل جاتا ہے؟ رمضان کا خدا کوئی مول ہے؟ روزوں کا اللہ کوئی مول ہے کیا؟ عید کے بعد کا اللہ کوئی مول ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ وہی ہے جو کل تک اللہ تھے وہ آج بھی اللہ ہے، وہ آئندہ کل بھی اللہ ہوں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے، روزوں کا وقت گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن اس رمضان کی نسبت سے اللہ رب کریم نے جو ہمیں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ قرآن ہم میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس قرآن کریم کی قدر کریے، قرآن کریم کی قدر کریے۔ اور میں عموماً اس موقع پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پریکٹیکل کر کے آپ دیکھیے کیا جو قرآن مجید کے جو مصحف ہے، مصحف قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس قرآن مجید کو اٹھائیے اور سوچیے کہ اس میں اللہ نے رہنمائی رکھی ہے، اللہ نے اس میں واضح رہنمائی رکھی ہے۔ رہنمائی کا معنی سکون بھی ہے، رہنمائی کا معنی اطمینان بھی ہے، رہنمائی کا معنی بشاشت بھی ہے، رہنمائی کے معنی رحمت بھی ہے، رہنمائی کے معنی ہمیں دنیا اور آخرت کی فکروں سے آزادی بھی ہے۔ لہٰذا کیسے رہنمائی ملتی ہے، اس کو سوچ کے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ صرف سینے سے لگانے سے بھی سینے کے اندر سکون کی کیفیت اترتی ہے، سینے میں سکون کی کیفیت اترتی ہے، سینے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مصحف سے سینے میں سکون جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے قرآن مجید کا احترام کیجیے، قرآن مجید کو سوچیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، ابھی میں حرمین شریفین کے سفر پہ تھا، وہاں امام صاحب سے میں نے ایک آیت سنی، وہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو بہت اطمینان سے پڑھا جاتا ہے، اور وہ قرآن ایسے بھی پڑھتے ہیں کہ دل پہ جا کے لگتا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے دل پہ لگ رہا ہے قرآن۔ اس لیے آپ وہاں کی تراویح میں اللہ ہم سب کو شریک فرمائے آباد۔ اگر اس کا موقع ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے لوگ ایسا لگے گا تراویح چل رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ کھڑے ہوئے بہت سارے قطار روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن کو سنائی دیتا ہے، وہ صرف کانوں سے سنتے نہیں بلکہ دل پہ جا کے ان کو دستک دیتا ہے، قرآن دستک دیتا ہے۔ تو ایک آیت امام صاحب نے پڑھی، بڑی عجیب آیت، وہ کچھ آج ساری آیت نہیں ہے، عجیب عجیب دو آیت مجھے کہنا چاہیے، میرے ذہن میں جو دو آیت ہے، ایک کو میں نے کئی جگہ بیان کیا، ایک کو ابھی تک بیان کرنا۔ ایک آیت کیا پڑھی؟ وَإِنَّ اللَّهَ، اے لوگوں سن لو، یقین کرو اس بات، اللہ نے اپنا اسم جلالہ اللہ بیان کیا، اللہ کا یقین کر لو، اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ جو لوگ اپنی حالت خود نہیں بدلتے، اللہ ان کی حالت نہیں بدلتے۔
اللہ نہیں بدلتا. اب سوچیے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہماری مشکلوں کی گھڑیوں کو ختم فرما دے, اے اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے. اب یہ مشکل اور پریشانی کی حالت ہی ہے نا. اللہ کہہ رہے نہیں بدلوں گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے. ہماری کون سی حالت اللہ کو بدلوانی ہے؟ ہمارا بزنس بدلوانا ہے, ہمارا کاروبار بدلوانا ہے, ہماری دکان بدلوانی ہے, ہمارا گھر بدلوانا ہے, ہمارے کپڑے بدلوانے ہیں. کیا چیز اللہ کو بدلوانی ہے؟ آج اگر کوئی مولوی کسی کو کہتے آپ کی اس دکان میں کاروبار مناسب نہیں لگتا, لوگ بولتے مولانا صاحب نے بتایا کوئی مسئلہ ہے دکان بدل دیتے. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے علم میں ہیں کہ جن کو کسی مولانا نے, کسی مولوی نے, کسی عامل نے کہا کہ اس آپ کے گھر میں خیر نہیں ہے, انہوں نے گھر بدل دیا. اپنا ذاتی گھر بیچ دیا لوگوں نے کسی مولوی کے کہنے پہ. نہیں, اللہ کریم کیا بدلوانا چاہتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تیری حالت ہے نا, نماز کے وقت میں تو سوتا رہتا ہے, بدل دے اپنی اس حالت کو. ہاں یہ جو تیری حالت ہے نا, نماز کے وقت میں گاہکوں سے لگا رہتا ہے, پیسوں کی توڑ کرتا رہتا ہے, یہ جو تیری حالت ہے نا, نماز کے وقت میں فیکٹری کو دیکھتا رہتا ہے, اور یہ جو تیری حالت ہے نا, موسیقی اذان دیکھتا رہتا ہے اور وہ سن کے دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے. یہ جو تیری حالت ہے نا, تو بہانے بناتا ہے, کبھی میرے کپڑے کا پاک, کبھی میرا بدن کا پاک. یہ جو تو بہانے بناتا ہے نا, اس حالت کو بدل لے. جب تو اس حالت کو بدلے گا یا تیری حالت کو بدل گا. اور دوسری آیت, یہ ایک آیت, بلکہ یہ آیت اپنے گھروں میں بھی سنائیں, اپنی خواتین کو سنائیں, اپنے بچوں کو سنائیں. یہ بڑی حالت ہے. ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایسی بھرپور تیاری تھی پیپر کی, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, ایک پیپر رہ گیا, 2 پیپر رہ گئے, میں فلاں کوشچن میں ناکام ہو گیا, فلاں سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ فیل ہو گیا. کیوں؟ حالت نہیں بدل گئی, اپنی حالت میں بدل گئی. سمجھنے میں بہت ذہین ہو, سمجھنے میں نقل کی تیاری کا بہت خوب ہے, وہ نماز نہیں پڑھا, وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا, تو اللہ کو یاد نہیں کرے گا, اللہ اس کو کیوں کرے, اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. کیوں کیا کامیابی ہوتی؟ اس میں آئے اسی کے مطابق کیا فرمایا جاتا ہے قرآن مجید میں, فرمائے سن لو. عجیب میں اس کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاش کے دلوں میں کی باتیں اتر جائیں, کاش میں ہمارا عمل ہو جائے. عجیب ارشاد فرمایا, فرمائے سن لو, کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا. عربی پڑھنے والے, سمجھنے والے بہت سارے بچے علماء طلبا ہوں گے. آپ کسی سے بھی جا کر قرآن میں وہ ترجمے میں جا کے دیکھیں, اس کی ترجمہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. یہ کتب کا معنی ہوتا ہے ماضی کا صیغہ ہے, یعنی زمانے پچھلے زمانے میں اللہ نے یہ لکھ دیا. فرمایا کتب اللہ, اللہ نے یہ لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, فرمایا میں اور میرے رسولوں کا نظام غالب رہے گا. یہ اللہ نے لکھ دیا. بے نمازی بھول جا کہ تو نماز سے غفلت میں رہے اور تجھے اللہ غالب کر دیں گے. اے روزہ خور بھول جا کہ تو روزے کھاتا رہے اور اللہ تجھے ترقیاں دیتے رہیں گے. اے اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والے تو یہ بھول جا کہ اپنی دولت کے اندر منہمک رہنے والے, اے اپنی دولت کے تشریح میں رہنے والے تو یہ بھول جا کہ تو اس دولت کی وجہ سے دنیا کی ترقیوں کو چھو لے گا. نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام غالب کرے گا. نمازی کے دل میں سکون کا احساس فرمائیں گے. دولت سے خالی ہوگا, سکون کی دولت کو لیا ہوا ہوگا. دولت والے اس کے سکون کو دیکھ کے وہ حرش کرتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ اس کا سکون کہاں سے ملتا ہے. اللہ نے فرمایا نے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ لَأَغْلِبَنَّ کے اندر کیا ہے؟ 3 قسمیں اٹھائی ہیں. 3 قسمیں. نمبر 1 لام تاکید سے قسم, نمبر 2 نون ثقیلہ سے قسم,
نمبر 3 فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ سے قسم، اور نمبر 4 قسم اس کے اندر آ جاتی ہے کتبہ کے ذریعے جو ماضی کا صیغہ ہے۔ فرمایا ارے یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو، اے عقل والو سمجھ لو اس بات کو۔ اللہ کہہ رہے ہم نے لکھ دیا ہے مضمون کہ ہم غالب ہوں گے اور ہمارے رسولوں کا نظام غالب ہوگا۔ بے نمازی جتنی بھی خوشیوں کے اندر گھومتا ہے لیکن ایسی پکڑ آئے گی کہ پھر وہ سب کو بھول جائے گا۔ اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والا کتنی بھی مسئلوں میں رہے، اپنی دولت اور اپنی طاقت کے نشوں میں گھومتے پھرنے والے کتنے بھی اپنے آپ کو مزے میں سمجھے، یہ مزوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے کرنے والوں کو جو مزہ ملتا ہے وہ ساری کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ سمجھیے یہ مضامین کو سمجھیے تو ہمارا رمضان کامیاب رمضان ہوگی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر یہ مضمون دل میں اتر گیا تو یہ رمضان ایک انقلابی رمضان بن جائے گا۔ ہم آج اپنے رب سے کہہ سکیں گے کہ اللہ بدل دیا، ہم نے بدل لیا، آج اپنی حالت کو بدل لیا۔ اے اللہ ہم عزم کرتے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم تیرے کلام مقدس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یقین کر لیجیے اگر ہم اپنے وعدوں میں سچے ہوں گے تو رب کریم تو واقعی ہے حق اور سچا۔ اللہ اپنے وعدے سے کبھی بھی اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں فرماتے، لیکن ہم وعدہ کریں گے تو اللہ وعدہ فرمائیں گے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو حق ہے، اللہ کا وعدہ تو حق ہے، اللہ کبھی وعدے سے خلاف نہیں فرماتے۔ ہم لوگ جو وعدے کرتے ہیں، اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسی باتیں سننے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یار اگر وعدہ کیا تو کوئی پھنس نہ جاؤں، اتنا افسوس کی بات ہے۔ اور دنیا کے وعدوں کے اندر روزانہ وعدے کرتے ہیں، روزانہ توڑتے ہیں، روزانہ وعدے کرتے ہیں، روزانہ توڑتے ہیں، روزانہ وعدے توڑنے کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی وعدے کرتے ہیں، پھر بھی توڑتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان کی آخری ساعت ہے، آخری ساعت ہے۔ اب وعدہ کرنا پڑے گا، اللہ سے عزم کرنا پڑے گا، اللہ سے عہد کرنا پڑے گا، اور اس عہد کرنے کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کو وجود عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب کریم رمضان کو وجود عطا فرمائیں گے۔ روزے کا وجود کیا کہے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھا تھا، آپ اس کو انعامات سے نوازیں، آپ کی سفارش کو قبول فرما کے اس کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ اور رمضان کو اللہ وجود دیں گے تو رمضان کیا کہے گا، جی اللہ اس نے رمضان کے مہینے میں میرا اکرام کیا تھا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میرے ساتھ عہد کیا تھا، اور اس نے اس کو نبھایا ہے۔ یعنی کیا، اس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اس نے قرآن کو چھپا ہے، اس نے قرآن کے ساتھ عزم کیا ہے، لہذا اب آپ اس کو اس قرآن کی وجہ سے بخشیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں جب قرآن مجید مکمل ہوتا تھا تو پیغمبر کائنات کی پہلی دعا کیا ہو، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، کہ اللہ قرآن کا انعام شروع فرما، اور اس قرآن کے انعام کے آغاز سے ہماری قبر کی دہشت ہم سے دور فرما۔ کیسے بھی دعا ہے، یعنی آخرت کی منزل شروع ہوئی اور قرآن کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، آخرت کی منزل شروع ہوئی، آخرت کی منزل کس سے شروع کرا ہے؟ نہ ماں کرا سکتی ہے، نہ باپ کرا سکتے، نہ یہ چرپائیوں کو اٹھانے والے، نہ اصول و کفر دینے والے۔ آخرت کی منزل ایسے بھی شروع ہوتی، آخرت کی منزل اللہ اور بندے کے معاملات سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کائنات نے قرآن کے فیض سے جب دعا کا آغاز کرایا تو کیا تھا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اے اللہ ہماری آخرت کی پہلی منزل
چیز جو قبر کے گھڑے سے آگے بڑھ رہی ہے، اللہ قبر کی وحشت کو ہم سے دور فرما دے، قبر کی وحشت کو ہمیں قبر کی وحشت سے محفوظ فرما دے۔ یہی سے دعا مانگا، اللہم آنس وحشتنا فی الدنیا، اللہم ارحمنا ہے۔ اس کے بعد کیا لفظ استعمال ہے؟ فرمایا بالقرآن العظیم، اس قرآن کی بدولت، اس قرآن کی وجہ سے ہم لوگوں کو قبر کی وحشتوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے لے۔ اللہ سے ایسے دعائیں کرنا شروع ہوئی۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان گیا، جو رمضان کے عبادت گزار تھے وہ سننے رمضان گیا، جو اللہ کی عبادت گزار ہیں وہ سننے کہ اللہ نے قرآن دیا، اس رمضان میں دیا۔ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ نے کریم لیلۃ القدر، ہر ایک لیلۃ القدر کی طرف میں لگا ہوا ہے اور لگنا بھی چاہیے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل۔ اور جگہ جگہ یہ سمجھانا اللہ کا مقصود کیا ہے کہ دیکھو جب میں رات کے وقت کو منتخب کرتا ہوں قرآن کے نزول کے لیے، اس رات کو ساری راتوں سے کتنا مرتبہ دیکھتا ہوں کہ 2 راتیں، 4 راتیں، 10 راتیں، 20 راتیں نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے اس رات کو میں افضل بنا دیا۔ رات کا کوئی وجود ہے؟ ساری راتوں میں اندھیرا ہوتا ہے، ساری رات غروب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، رات تو رات ہوتی ہے۔ یہ رات کیسی ہے کہ ایک رات کے اندر ہمیں 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ثواب مل رہا ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کریم اس میں صدقات کا ثواب دیتے ہیں، اس میں عبادات کرتے ہیں۔ کیا رات ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس رات میں نے قرآن نازل کیا۔ اب رات کو اللہ نے مسلمان کیوں ہے قرآن کو؟ مہینہ کیا مہینہ تھا؟ یہ ویسے ہی شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، مہینہ شروع، چاند گیا، مہینہ ختم۔ لیکن رمضان کو فضیلت اللہ کہہ رہے ہیں ہاں، اس لیے کہ اس مہینے میں میں نے قرآن نازل کیا، اس مہینے میں میں نے قرآن نازل کیا۔ آپ فرشتوں کا سلسلہ دیکھیں، زمین و آسمان پہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے، نظام دنیا کو چلانے کے لیے لاکھوں فرشتے پیدا فرمائے، لیکن ایک فرشتہ آپ سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یوم یقوم الروح، اللہ کے سامنے آپ بات میں کھڑا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، کبھی دنیا میں آ رہے ہیں روح کا نام استعمال کرنا۔ بہت سا فرشتہ ہے، بولا ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام۔ یا اللہ اتنے فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے اندر اس ایک فرشتے کو اتنا مرتبہ مقام کیوں؟ کیا یہ قرآن لے کے جاتا ہے، یہ قرآن لے کے جاتا ہے آسمانوں سے زمین کا قرآن جبرائیل کے ذریعے سے ہے۔ فرشتے تو سارے ہمارے لیے افضل، لیکن سب سے افضل جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کا تعلق اس سے ہوا، اللہ نے اس کو بہت بڑا بنا دیا ہے۔ اس کا رات کا تعلق اس قرآن سے ہوا، اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ مہینے کا تعلق اس قرآن سے ہوا، اللہ نے اس مہینے کو مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جس جگہ میں قرآن نازل کیا اس جگہ کو اللہ نے ساری کائنات کی زمین میں سب سے افضل زمین بنا دیا۔ کون سی جگہ؟ قرآن کا آغاز مکہ سے ہوا، اللہ کریم نے فرمایا اب تم جاؤ یہ مکہ کی زمین کو سن لو، یہ میرے حرم کے اندر آ کے تم ایک نماز پڑھا تو 1,00,000 نماز کا ثواب دو۔ کیوں؟ بولے اس زمین کے اوپر قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ اب آپ سوچیے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما، مدینہ کی مسجد نبوی آپ ایک نماز پڑھیں آپ کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت ہے کہ 50,000 کا ثواب، لیکن زیادہ مشہور روایت 1000 کا ثواب ہے۔ 1000 کا ثواب رسول اللہ اس مسجد میں موجود ہے، اور جہاں رسول اللہ نے اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 کا، وہی اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام میں نہیں، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ کیوں؟ مطلب قرآن وہاں پہ نازل ہونا شروع ہوا، قرآن کا آغاز مکہ سے ہوا، قرآن کا انتہا مدینہ میں ہوئی، لہذا مدینہ میں فضیلت عطا فرمائی۔ ساری دنیا کے مدینے ملا لو، مدینہ المنورہ کی طرف سے
کا مدینہ منورہ ایک ہی ہے، اور وہ اس لیے منور ہے کہ اللہ کا قرآن وہاں نازل ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ہے، زمین وہ مقدس، آسمانوں میں، فرشتوں میں، جب ہم دیکھتے ہیں فرشتوں میں جس کا تعلق قرآن سے، یہ میسج ہے اللہ کی طرف سے اس بات کا، اے بندو، اے وہ امت والوں کہ جس امت میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی قدر کر لینا، تم لوگوں کو بھی اللہ سب سے زیادہ مقدس و محترم بنائیں گے۔ اللہ نے تمہاری جماعت کو مقدس و محترم بنایا، اور کیسے بنایا؟ فرمایا جب نبیوں کا معاملہ آیا 1,24,000 نبی کا سلسلہ چل چکا، لیکن جب قرآن کا معاملہ آ رہا ہے اس نبی کا انتظام کیا جائے کہ اس قرآن کے لیے اس نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا کر پیش کیا۔ اور جب بات آئے امت کی کہ اس امت کو قرآن ملے گا، ہمارا نام تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تم قرآن کے سائے کے اندر رہ کر اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے، قرآن کے لینے والے ہو، قرآن کے سننے والے ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور اب امت کے افراد کا معاملہ آئے گا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے انسان بنا دیا۔ امت کے افراد کے اندر جس فرد کے دل کے اندر قرآن مجید ہوگا وہ ہر جگہ پہ امام بنے گا۔ غیر حافظ بھی امام بن سکتا ہے، لیکن جب حافظ موجود ہوگا تو امام وہی بنے گا قیامت تک کے لیے اللہ۔ اور بتا دیا کہ انسان یہ قرآن ہے، قرآن جس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا اللہ نے اس کو مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ کیوں نہیں تو اپنے بزنس کا تعلق قرآن سے جوڑنا، کیوں نہیں تو اپنے کاروبار کا تعلق قرآن سے جوڑنا، کیوں نہیں اپنی دکان کا تعلق قرآن سے جوڑنا، کیوں نہیں اپنی اولاد کا تعلق قرآن سے جوڑنا۔ صبح دکان پہ جا کے یاسین پڑھ لے، شام کو دکان سے نکلتے ہوئے اللہ پڑھ کے دم کر دے، صبح اپنی فیکٹری کا دروازہ کھولتے آیت الکرسی پڑھ لے، بسم اللہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لے، قرآن سے تعلق قائم کر لے، اللہ تجھے بلندیاں اور مرتبے عطا فرمائے۔ اس بات کو اگر سمجھ میں آ جائے یہ بات اور اس میں عمل کا عزم ہو جائے تو یقین کیجیے رمضان انقلابی رمضان بن جائے گا، یہ رمضان کامیاب رمضان بن جائے گا۔ رمضان کے بعد جب کبھی نماز قضا ہوئے فوراً نہیں، میں رمضان کا مسلمان تو صرف نہیں تھا، میں تو اللہ کا بندہ مسلمان، چل نماز کے لیے، اٹھ نماز کے لیے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ بیٹا باپ کو بولے، باپ بیٹے کو بولے، آج اس کو عیب سمجھا جانے لگا، بولا بیٹا اگر باپ کو بولے ابا نماز کا ٹائم ہو گیا، ابا کیا بولتے ہیں؟ بولتے تو ہمارے ابا بن گئے، کتنے عجیب بات۔ بیٹا جہنم سے بچانے کی بات کر رہا ہے، باپ بول رہے ہیں اس کو بدتمیزی کرتا ہے۔ اگر بیٹی ماں کو بولے ابا نماز کا ٹائم ہو گیا، اگر ماں بیٹی کو بولے تو بیٹی بولتی ہے ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، میرے پیچھے ہر وقت لگی رہتی ہے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ماحول بنائیے، اپنا ماحول بنائیے، اپنے دل کا ماحول بنائیے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دیجیے، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیجیے، اور قرآن کی تلاوت میں عرض کر دو کہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے اپنا وظیفہ بنانے کے لیے، اپنا وظیفہ بنانے کے لیے قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی سورت ہے تو اپنا وظیفہ بنانے وظیفہ بنانے۔ ذرا تصور کیجیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی چھوٹی انگلی کر گئے، پیغمبر کائنات کو چھوٹی انگلی سے نہیں ہو، اس سے خون نکل گیا، تکلیف معمولی سے تکلیف کافروں نے دیکھ لیا، پیغمبر کو یہ خون نکلتا ہوا کافروں نے دیکھ لیا، پیغمبر کائنات کا کافر مذاق اڑانے لگے، کیا کہنے لگے؟ بولا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، کیا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، یہ کہنے لگے۔ اس کیوں بھائی کہنے لگے کہ کئی دن ہو گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وحی کا سلسلہ بھی ملا رہا، وحی تو ضرورت کے مطابق آتی تھی، جب اللہ چاہتے تھے وحی بھیجتے تھے، وحی کا سلسلہ بھی کافی دن سے نہیں ہوا تھا، اور ادھر یہ انگلی بھی کر گئے۔ پیغمبر کائنات کے غم کا عالم سوچے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات، کتنی تکلیف، یہ غم کو چھوٹا ہوگا، نبی کو یہ غم دیا جائے کہ ایک کے رب نے چھوڑ دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے اوپر اگر سوچیں، اگر کسی کو یہ کہنا کہ اس کے باپ نے تو اس کو چھوڑ دیا، اس کی ماں نے تو اس کو فارغ کر دیا، غم کا عالم سوچے کتنا غم ہوگا۔ پیغمبر کو ماں اور باپ کا تانا نہیں، رب
کہا کہ رب نے کو چھوڑ دیا. پیغمبر اتنے غمگین ہوئے اللہ کے حبیب کی حالت غم کی وجہ سے انتہائی نڈھال ہو. اس وقت اللہ نے سورت نازل فرمائی. بولا بس صبح کا وقت تھا. بولا پیغمبر اس چاند کے وقت کی قسم ہے, صبح کے اس وقت کی قسم کھا کے ہم تم کو کہتے ہیں پیغمبر ما ودعک ربک وما قلی, نہ آپ کے رب آپ سے ناراض ہے, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے. اب سوچیے پیغمبر سے بڑھ کے ہمارا کوئی غم ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کے ہمارا کوئی غم ہو سکتا ہے؟ کتنے بڑے غم کے اندر نبی مبتلا تھے اور اللہ کیسے تسلی دے رہے ہیں. فرمایا کہ پیغمبر ذہن میں یہ بات رکھیے, اگلی بات کیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لوگوں کے کاموں سے پریشان نہ ہو, لوگوں کی باتوں کی فکر میں نہ پڑیں, لوگوں کے چکروں میں مت آئے. پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت بہت بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے. یہ ذرا سا زخم لگ جانا, یہ لوگوں کی باتیں کرنا, یہ لوگوں کے طرز کرنا, یہ لوگوں کے تعنے دینا, یہ لوگوں کا مذاق بنانا, پیغمبر یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور سن لیجیے پیغمبر اگلی بات سنیے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب بہت جلد آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, فترضیٰ, آپ خوش ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. اب سوچیے ہمیں قرآن میں کوئی کمی, کسی موقع کی کوئی کمی ہے؟ آج اگر مسلمان کسی غم میں مبتلا ہو, کسی فکر میں مبتلا ہو, کسی تکلیف میں مبتلا ہو, اور وہ اس آیت کو پڑھے اور اس آیت کو سوچے کہ اللہ رب کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے اس کلام کا آغاز فرمایا اور پیغمبر کی نسبت سے قیامت تک کے آنے والے امتی کے لیے یہی آیت چلے گی, یہی پیغام چلے گا. اے بندے وہاں پیغمبر کا معاملہ تھا, یہاں بندے کا معاملہ. اللہ نے اے بندے تو صبح دیکھتا ہے نا, تجھے صبح کی قسم اٹھانے کے رب کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, تیرا رب تجھ کو نہیں چھوڑتا, تو اپنے رب کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. بندے تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوتا, تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. بندے اس یقین کر لے آخرت بہت زیادہ بہتر ہے, تو آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتا, تو آخرت کی فکر کرے, اللہ دنیا کی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ دنیا تیرے قدموں میں لا کے ڈالنے کے بندے تو اپنے رب کی مان کو دے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. پیغمبر آپ کو معلوم ہے آپ کن مشکلات مشکل حالات کے اندر تھے, اللہ نے کیسے کیسے آپ کی رہنمائی کی. بندے کو قیامت تک اللہ نے بندے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ذرا سوچ تو صحیح تو کیسی کیسی مشقتوں سے آیا ہے, دنیا میں کتنے اندھیروں کے بعد تو نکل کے آیا, پھر دنیا کے اندھیر دنیا کی روشنیوں میں آنے کے بعد بھی ان روشنیوں کی تجھے کوئی تمیز نہیں تھی. ارے بندے ہم نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو فقیر تھا, کسی کے گھٹنوں پہ پڑتا تھا, تو امام تھے یا کوئی اور تھا, کوئی اور اگر منہ میں کھلاتا تھا تو کھا لیتا تھا. آج تو اپنے ہاتھ سے خالی ہوا کھانے کا, کھانے کے قابل ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے سینے کو چوڑا کرنے لگا. آج تو کمانے کے قابل ہوا, یہ تو تجھے ملا ہے, تو فقیر تھا, ہم نے مالدار بنا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. لیکن یہ ذہن میں رکھو بندے, جو پیغمبر کو حکم دیا قیامت تک وہی حکم امت کے لیے بھی ہے پیغمبر, لیکن اس کا خیال رکھیے گا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اپنے اصل کو نہ بھولیے گا. آپ بھی یتیم تھے, ہم نے اپنے خزانے آپ کی طرف بتائے, لہٰذا اب اگر کوئی یتیم کو دیکھو تو اس کو چھڑکنا مت, اس کو پریشان مت کرنا. یتیم تو یتیم ہوتا ہے, اس پہ تو ہر کوئی مانگتا ہے, اس سے تو ہر کوئی محبت کرنے لگ جاتا ہے. پیغمبر اس سے اگلی بات کو ذہن میں رکھنا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کے دروازے کے اوپر کوئی بھوکا آ جائے, کوئی ننگا آ جائے, کوئی سائل آ جائے, کوئی مانگنے والا آ جائے, اس کو بھی مت چھڑکنا. اگر ہو تو دے دینا, نہ ہو تو سلام کہہ دینا, نہ ہو تو سلام کہہ دینا. اور پیغمبر نے اس کی حقیقت کو کیسے کر کے دکھایا کہ نبی کے دربار کے اندر یہودی بھی آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی آتا, یہودی بھی آیا. مدینہ طیبہ میں
مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روزے کے سامنے بیٹھ کے جب میں دعا مانگتا تھا تو میں نہیں کہتا تھا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں تیرے اس پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوں جس پیغمبر کے دربار سے وہ کوئی کافر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. یا اللہ اگر میں تیرے پیغمبر کا امتی ہو کے یہاں سے خالی ہاتھ گیا تو تیرے پیغمبر کو اچھا نہیں لگے گا. یا اللہ تو اگر نصیب کرنا میری کوئی تمنا رہتی ہے کئی سالوں سے یہاں پہ بھی دعا کرتا ہوں جہاں پہ بھی جاتا ہوں مدینہ میں بھی مکہ میں بھی دعائیں کی کہ اللہ مجھے اپنے سننے والوں کی کوئی جماعت کے ساتھ مکہ مدینہ بھیج دے. سننے والی کوئی جماعت بھی ایسا سفر ہو ہمارا ہم سب ایک ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر ہوں پھر وہاں ہم حج اور عمرہ کرنے کے اللہ سعادت عطا فرمائیں پھر وہاں بھی آپ کی باتیں سنیں اور وہاں پہ آپ کو دعا بتاؤں کہ دعا کیسے ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ راہوں پہ چلنے کے طریقے کیا ہیں. میں کئی دعائیں کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مجھے دین کی باتیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے وہاں کے سب مسلمانوں کو بصورت ایک جماعت ایک قافلہ بنا اللہ کے کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں ہے رب کریم کے ہاں وہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے بلا کر. حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہارون جب حج کے لیے جاتے تھے تو ایک حج کے اوپر کم از کم 3000 اور ایک جگہ لکھا ہے کہ 13,000 علماء کو اپنے ساتھ حج سے لے جاتے تھے. 13,000 علماء ان کے علاوہ جو ان کے خدام ہوتے تھے اور رعایا کے دوسرے افراد کے تو الگ ہوتے تھے. تو اللہ کے کریم ہمیں بھی تو آپ بنا سکتے ہیں کہ ہم ہزار اور اس وقت ہارون کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے اب تو ہوائی جہاز کا نظام توڑ کے پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک طلب ہونی چاہیے تمنا ہونی چاہیے جیسے میں اس کروں ہوا آپ بھی اسی دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اس مسجد والوں کو صاف اپنے در کے حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اپنے محبوب پیغمبر کے روضے کے حاضری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کیا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ شرط نامہ سائل کا مذاق مت اڑانا. قیامت تک کے لیے امت کو یہ حکم ہے اے امت کے لوگوں یتیم کا خیال رکھنا یتیم کا خیال رکھنا یتیم کی سرباز پوچھ کرتے رہنا یتیم کی پوچھ تاچھ کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی عیدیاں کو خرید لو اور مہینے کا یتیم بغیر عید کے عید گزار لے بغیر عیدی کے عید گزار لے. یتیموں کا خیال رکھنا. اور یہ لوگوں صرف یتیم ہی نہیں یتیم پہ تو ہر کوئی شفقت کر لیتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہر فقیر کا خیال رکھنا ہر سائل کا خیال رکھنا. سائل چاہے بناوٹی ہو یہ سوچ لینا کبھی تم بھی تو بناوٹی بن کر رب کے سامنے حاضر ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ رب نے تم کو کہہ دیا کہ یہ بناوٹی کو ہٹا تو تمہارا کیا کرے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کیا تمہارے پیغمبر اللہ نے جن نعمتوں کے اندر تم کو رکھا ہے پیغمبر کے پاس کیا نعمت ہے کتنی نعمت ہے. نہ ٹھنڈا پانی تھا نہ پنکھا تھا نہ ایئر کنڈیشن تھا نہ کولر تھا نہ یہ موٹے موٹے مصلے تھے نہ جائے نماز تھی. ارے وہ پتھریلی زمین کے اوپر وہ بیت اللہ سے نکل کے غالب قلعہ کا سفر آج 1438 سال کے بعد بھی اتنا مشکل ترین سفر ہے. غالب قلعہ تک پہنچنا اور پھر غالب قلعہ سے نیچے سے اوپر تک جانا کتنی تکلیف دہ سفر ہے. پیغمبر تو ان مشقتوں کے اندر وہ نماز بھی پڑھتے تھے عبادت بھی کرتے تھے. امت کو ایک سبق اثر ملا کہ امت کے لوگوں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا. نعمتوں کے اندر گم مت ہو جانا نعمتوں میں غلط مت ہو جانا. نماز کے لیے مصلی نہ ملے تو نماز کو مت چھوڑنا. نماز کے لیے زمین پتھریلی ہو تو سجدہ کر لینا. نماز کے لیے اپنے اوقات کو نکال لینا. یہ لوگوں نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو اللہ تم کو کھلائے گا تو اللہ تم کو ملائے گا تو اللہ تم کو رزق دے گا تو اللہ تم کو فراوانی دے گا. اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہر مشکل کا حق ادا کرنا. لہذا نتیجہ کیا نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرمایا اور اپنی امت کو سبق سکھایا فرمایا کتنی مصیبت کی حالت ہو ہر حال میں کہنا الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ تیری تعریفیں ہیں ہر حالت میں تیری تعریفیں ہیں. جو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں رب کریم نے اس ایک نعمت کا
کی طرف توجہ کر لینا، اس کی طرف فکر کر لینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات یہ یہاں سے جو صحابہ گئی، ادھر سوچے تو صحیح، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ تو سب مسلمانوں کو یاد ہوگی، قل اللہ کس کو یاد نہیں ہوتی، انا اعطیناک کس کو یاد نہیں ہوتی؟ کیوں غافل ہیں، کیوں مقتل کی زندگی میں ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اول سے آخر ہی پڑھنا لازم ہے، قرآن کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ روزانہ کوئی معمول بنا، کبھی یاسین پڑھ لے، کبھی طٰہٰ پڑھ لے، کبھی والضحیٰ پڑھ لے، کبھی واللیل پڑھ لے، ارے قل هو اللہ کو لازمی پڑھ لے، قل هو اللہ کی برکات اللہ کی عطا ہوگا۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو اب دعا کر لیتے ہیں، اللہ رب کریم ان باتوں کے عمل سے یقین کر لیجیے، زندگیاں بدل جائیں، زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ کوئی کہے گا کہ مولانا ابھی شاید جوان آدمی ہے، جذباتی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں یقین کیجیے، یہ ان چیزوں کی برکات، ان چیزوں کے مزے، ان چیزوں کی حلاوتیں الحمدللہ ہم لوٹتے ہیں اور ایک مرض ہوتی ہے کہ اللہ کیوں ہمارے دوست اس سے پیچھے ہیں، کیوں ہمارے بھائی اس میں نہیں آتے، کیوں ہمارا یونیورسٹی کا جوان نہیں سوچتا، کیوں ہمارا کالج میں محنتیں کرنے والا جوان کیوں نہیں سوچتا کہ آجا اس راستے پہ اللہ کے سامنے تو سرزگر تجھے نہیں اندازہ رب کریم کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر امام صاحب دعا کر رہے تھے، وہ فجر کی نماز میں دعا کے تراویح کا اچھی دعا کر رہے تھے۔ مجھے اتنی حیرانی ہوئی، ایک دن پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں کے ائمہ کتنے ایماندار ہوتے ہوں گے اور کتنی دولت مند ہوتے ہوں گے، ایسی گاڑیوں میں آتے ہیں اور ایسا کچھ آگے پیچھے گاڑیوں کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور ایسا ایک نظام اللہ نے، ظاہر سی بات ہے بیت اللہ میں امامت کا فضل اللہ ہے، مذاق تھوڑی نہیں۔ اور اگلے دن امام صاحب کی دعا سنی، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا رزاق انت رزاق وانت رزاق وانت رازق اللہ ہی ہے۔ امام صاحب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ امام صاحب کہہ رہے تھے، یا اللہ ہمیں رزق کی وسعت عطا فرما دے اور اے اللہ مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دے جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہو، جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہو۔ میں نے کہا لوگ سنو، یہ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ آپ کو یہ قصہ ذہن میں آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ۔ حضرت موسیٰ کو خیال گزرا کہ اللہ کتنے عالم کو رزق کیسے دیتے ہیں، رزق کی کیا تفصیل ہوتی ہے، کیسے کہنے سوچنے لگے کہ اللہ کوئی تو رہ بھی جاتا ہوگا، کوئی کسی پتھر کے پیچھے، کوئی کسی جھوٹی میں، کوئی کسی جہاد کا نظر، کوئی لوگ ہے اتنی عالم کو آپ کیسے رزق دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کا خیال کر لیا، حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے گا، موسیٰ یہ عصا اور پتھر جو اوپر عصا مارا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے ایک چٹان تھی، حضرت موسیٰ نے اس پہ چٹان کا عصا مارا، چٹان تو ٹھوڑے ہو گئے۔ فرمایا موسیٰ دوبارہ اس چٹان کا عصا مارا، حضرت موسیٰ نے دوبارہ اس چٹان کو وہ عصا مارا، تو پہلے دو ٹکڑے ہوئے تھے، پھر اس ایک ٹکڑے سے پھر دو ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا اب ان دو ٹکڑوں میں سے پھر ایک ٹکڑے کو اوپر عصا مارا، تیسری مرتبہ، تین مرتبہ جب وہ تیسرا پتھر تیسری دفعہ جا کے وہ پتھر ایسا ہوتا ہے بالکل ٹوٹ گیا، اس کی تین میں سے کیڑا نکلا اور اس وقت بھی وہ کیڑا اس کیڑے کے منہ کے اندر سبز رنگ کا ایک تازہ پتا تھا اور وہ کیڑا وہ پتا کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا سبحان الذی من یرانی ولا ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہر جگہ دیکھتی ہے اور مجھے ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران کہ یہ ابھی تازہ پتا اس کو کہاں سے مل گیا، ان پتوں کی تہ کے اندر اللہ نے اس کو تازہ رزق پہنچایا۔ اور پھر جب اس کی تسبیح حضرت موسیٰ نے سنی کہ وہ کہا تھا سبحان الذی من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہر جگہ دیکھتی ہے، وہ میرا کبھی نئی جگہ کبھی نہیں بھولتی اور مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور سن کر سجدے میں گر گئے اور توبہ کرنے لگے، ہاں اللہ ناصر آپ ہی ہیں، ناصر آپ ہی ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری ڈگری نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، ہم سمجھتے ہیں ہماری کمپنی نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، ہماری دکان نے ہمیں
دکان پہ گاہک نہ آئے تو پھر پوچھیے اپنے آپ سے پوچھیے کہ اب بتا تیری دکان کی سیزن کیا کم ہو گئی، تیری دکان کا مال کیا کم ہو گیا؟ تو گاہکوں کو راستے بتانے والی ذات رب کی ذات ہے جو ہر گاہک کو ایک نقشہ بنا کے دیتی ہے. گاہک چاہتا ہے ایک دکان پر ہوتا ہے، اب کہتے ہیں نہیں اس سے اپنی پہ جا، وہ اپنی پہ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں بولو مارکیٹ کے بالکل آخری کونے میں تو وہاں جا، وہاں تیرا رزق ہے اور وہاں جو بیٹھا ہے وہاں اس کا جو رزق ہے. لہٰذا تو جائے گا تجھے تیرا رزق ملے گا، اس کا رزق مل جائے گا. اس لیے ہماری جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی عادت ڈالیے، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے. اب جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس تھوڑے سے وقت کے لیے دو عمل کا اہتمام کیجیے. نمبر 1 درود شریف پڑھتے رہیے. جو رمضان گزر ہے، رمضان کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اے اللہ جو ہو گیا اس کو قبول فرما لے، جو نہیں ہو سکا اس کو معاف فرما لے. اور دوسرا کام اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے ہیں. صحیح اس دعا کو پڑھنا تو بتا رہا ہوں، لیکن اب اس دعا کا ترجمہ کر رہا ہوں اور بتا نہیں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ چند منٹ میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. اللہم انک عفو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب نے سنا ہوگا، وہ مسلمانوں کی ماں ہے، حضرت رسول اللہ کی زوجہ ہے اور سب سے زیادہ آپ کو آپ سے محبت کی، ایسی محبوب زوجہ ہے آپ کی. انہوں نے حضرت رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک روایت میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ عجیب ترجمہ ہے، بڑا عجیب ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ عفو درگزر کرنے والے، درگزر کرنے والے. لیکن دو چیزیں، ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے درگزر کرنا. معاف کرنا ایک الگ درجہ ہے، درگزر کرنا ایک الگ درجہ ہے. درگزر کس کو کہتے ہیں؟ باپ نے بچے کو دیکھا کسی غلط حرکت کے اندر اور ایسا ہو گیا جسے دیکھا ہی نہیں، اس کو درگزر کہتے ہیں. دیکھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور ایسا ہو گیا جیسے دیکھے نہیں. اور بچے نے جب دیکھا باپ کو، آپ تو ہے نہیں، اب تو نے اگر دیکھ لیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اور باپ ایسا ہو گیا جیسے اس نے دیکھا نہیں. کیسی؟ اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا. درگزر عربی میں دیکھا بچے کو لیکن ایسا ہو کے نہیں دیکھا اور بچہ بھی ڈر گیا کہ اگر ابا نے دیکھ لیا ہوگا اور بچہ بعد میں تھوڑی دیر بعد کتنا خوش ہوگا، ابا نے نہیں دیکھا، ہنسا آ گیا، ابا نے نہیں دیکھا، کتنا خوش ہوتا ہے. بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، کوئی مینیجر ہو، کوئی ملازم ہو، ہر ایک کے لیے اگر ملازم یہ دیکھ لے کہ میرے مولا نے، میرے مالک نے مجھے دیکھ لیا اور مالک نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے دیکھا نہیں، کتنا آپ کو خوش ہوتا ہے. بولا میں بھائی آج سے ہو گیا کرنا، میں یہ کر رہا تھا اسی موقع پہ آیا، یار اللہ نے بچایا، اس نے نہیں دیکھا، اللہ نے بچایا، اس نے دیکھ لیا لیکن وہ دیکھ کے ایسا ہو گیا جیسے نہیں دیکھا. اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا، اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا. درگزر کے اندر دو کام ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ مجرم کو معافی دیا جاتا ہے اور مجرم کی عزت بھی رکھی جاتی ہے، مجرم کو ذلیل ہونے سے بچایا جاتا ہے. کیوں؟ اگر پکڑ لے گا، پکڑ کے معاف کرے گا تو معاف کرنے کی صورت میں معافی تو ملے گی لیکن بے عزت بھی ہو جائے گا. اچھا یہ کام کر رہا تھا، یہ بے عزت ہو جائے گا. لہذا معافی کا درجہ الگ ہے، پکڑنے کے بعد معاف کرنے کا درجہ الگ ہے. درگزر کرنے کے اندر دو چیزیں ملیں گی، معافی بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی کہ یہ سمجھے گا اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ عزت بھی ملے گی. میں محترم دوستوں بزرگوں ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم اپنی امت کے ساتھ سوچئے کیسا عالم ہے، اور اللہ کے نبی کے کمالات کو سوچئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کمالات سے نوازا، اپنی امت پہ پیغمبر نے کیسے احسانات فرمائے. ایسی دعا بتائی کہ اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، یقیناً ہیں، اس لیے کہ اللہ میں کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کسی حالت کو نہ دیکھ سکے. بندے کی ہر حالت کو وہ دیکھتا ہے اور
یقینی ہے کہ ہر حالت کو دیکھ کے بندوں سے درگزر کا معاملہ کرنا ہے. ہر ایک سے ہے نہیں درگزر کا معاملہ, ہر ایک سے ہے. ہر آدمی اگر اپنے گناہوں کو بیٹھ کر سوچے تو وہ کہیں کہ مجھے تو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا, میرے اللہ نے مجھے چھوڑا. کتنی غلطیاں اللہ دیکھتے ہیں, چھوڑتے رہتے ہیں, چھوڑ. یہ درگزر ہے. اللہ کے حبیب نے سکھایا کہ آپ کہنا اللہ سے کہ اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ اور بھی آگے کہا کہ اللہ تحب العفو, آپ کو درگزر کرنا پسندیدہ آپ کا مشغلہ ہے. اگر اللہ کو درگزر کرنا پسند نہ ہوگا ہم لوگوں کی خیر نہ ہوگی. وہ تو دیکھتا ہے, ہر حرکت کو دیکھتا ہے, پھر بھی کچھ نہیں کہنا, وہ مسلسل درگزر, اس لیے کہ اس کو یہ پسند ہے درگزر کرنا. تو رسول اللہ نے سکھایا کہ اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنا آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہے. یا اللہ آپ اپنا محبوب مشورہ ہمارے ساتھ فرما دیجیے. آپ کا محبوب کام ہو جائے گا اور ہماری بگڑی بن جائے گی. فاعف عنی, ہمارے کو درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ کر لیجیے, ہماری بگڑی بن جائے گی, ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی. رسول اللہ نے یہ دعا بتائی. میرے محترم جو اب تھوڑا سا وقت رہ گیا نا, رمضان کے آخری ساعتیں اٹھتے بیٹھتے کبھی ہاتھ اٹھائیں, کبھی جھولی پھیلائیں, کبھی کوئی چادر اس کو پھیلائیں, خواتین اپنی چادریں پھیلائیں. اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ آپ درگزر کرنے والے, آپ کو درگزر پسند ہے. یا اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما, ہم پر رحم فرما, ہمارے سارے کنبے پر رحم فرما, خاندان پر رحم فرما. سب کے لیے مانگے, صرف مانگنے کا وقت باقی رہ گیا. اب عمل کا وقت اور تھوڑا سا ہے. 5 نمازیں آئیں گی بمشکل, اگر آنے 4 آنے والی ہیں, فجر سے لے کے مغرب تک رمضان گیا. لہٰذا اس تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 چیزیں. ایک اللہ کے محبوب کا تذکرہ, درود شریف کی کثرت. اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, اس کو بھی یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے. اگر کسی کو آپ اس کے محبوب کا تذکرہ زیادہ کریں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کے حبیب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیجیے. اللہ اس سے خوش ہوں گے, اس سے راضی ہوں گے, آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور دوسرا یہ دعا کا اہتمام کیجیے. 3-4 مرتبہ درود پڑھا, پھر یہ دعا پڑھ لی, پھر درود پڑھا, پھر دعا کر لی, پھر درود پڑھا, پھر دعا کر لی. اللہ رب العالمین درود کے ذریعے اس دعا کو انشاءاللہ آپ کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے, جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو, یا فیس بک, ٹیلی گرام, ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز, تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں.